السلام علیکم میرے سب ویورز کو رمضان مبارک۔ اس رمضان میں بھی ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ کہانیاں لے کے آتے رہیں گے، اور رمضان اسپیشل میں 20 اور 21 رمضان کو مولا علی علیہ السلام کی جنات سے جنگ کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا۔ موٹا پیلس کی کہانی کا پہلا حصہ، جس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کے بھی اس کا پہلا حصہ سن سکتے ہیں، کیونکہ کہانی وقت کی کمی کے باعث ہمیں وہ بھائی پوری نہیں سنا سکے تھے، اور اب انہوں نے کہانی کا دوسرا حصہ ہمیں وائس نوٹ کر کے بھیجا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہانی کا دوسرا حصہ۔ کیا دیں خیریت سے آپ؟ میں یہ وائس نوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں کال نہیں کر سکتا، تھوڑا مصروفیات زیادہ ہیں، پھر رمضان کریم بھی شروع ہو چکے ہیں۔ تو تھا یہ محتہ پیلس کا جو دوسرا حصہ تھا جو مجھے آپ کو بتانا تھا، بٹ ڈیو ٹو سم ریزن اور میرے کام کی وجہ سے میں آپ کو نہیں بتا سکا، تو اس کا دوسرا حصہ میں آپ کو وائس کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے سامیہ کے بارے میں بتا رہا تھا، سامیہ جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی نا، تو ہم نے اس کے گھر والوں سے جب پوچھا تو جو انہوں نے بتایا وہ اتنا شاکنگ تھا ہمارے لیے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایسا کبھی سنا ہی نہیں تھا، نہ میں اتنی توقع تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سامیہ کا بھی کہنا تھا کہ جس دن وہ موتا پہلے سے واپس آئی تھی، اس دن کے بعد نا تو وہ کسی سے کچھ بولی نہ بات کی، بالکل مطلب گمنام یا بولنا بالکل سکتا جیسے کہتے ہیں اس میں کسی سے، اور روم میں جا کے سو گئی۔ اور جو تو بتایا تھا ہمیں، اس پر ہم نے اسی پہ بات کرنا چاہی، تو اس سے پہلے تو جواب ہی نہیں دیا، پھر اچانک سے وہ زور زور سے ہنسنے لگی، مطلب ایک نا بالکل شاکنگ ہنسنے لگی، اور جب وہ بولی تو ہم اور ڈر گئے، کیونکہ اس کا اس نے بولا کہ سامیہ یہاں نہیں ہے، پھر اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی مرد، اچھا مرد کی بھی آواز نہیں تھی، بالکل عجیب بھاری، مرد سے بھی بڑی، تو بس ایسا آپ سمجھ لیں کہ بہت بھاری نہیں، مگر میں اس کو کوڈ اس طرح کروں کہ مرد کی آواز تھی نا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ مرد بول رہا ہے، ہوتا ہے نا ویسے بالکل، اور وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا، یہ لڑکی میری ہے اور اس پہ آپ لوگ بھول جاؤ۔ اس کے بعد اس نے ہم لوگوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، مطلب مارنا پیٹنا، ہمارے اوپر حاوی ہونا، جو چیز سامنے پڑی تھی وہ پھینکنا، بہت مشکل سے ہم نے اسے قابو کیا۔ ہم 5-6 لوگ تھے، لڑکیاں تو جو تھی ہمارے ساتھ وہ تو ڈر کے مارے چلی گئی، ہم نے لڑکوں نے اس کو پکڑا اور بہت مشکل سے قابو کیا۔ اب نہ وہ کچھ کھاتی تھی اور نہ ہی سوتی تھی، مطلب نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، بس عجیب اس کی کنڈیشن تھی، آنکھیں اس کی بالکل لال، مطلب ایک خوفناک نا، مطلب میں بتا نہیں سکتا، مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اچھا جب وہ کھاتی تو اس کو وامٹ ہو جاتی، اور وامٹ بھی بہت عجیب، اس میں بلڈ بھی آتا تھا کچھ نا، اور سب کو غلیظ گالیاں دینا، غلاظت کھانے کی فرمائی کرنا، مطلب ہیومن جو آپ سمجھ لیں غلاظت، وہ جانور کی غلاظت، الٹی باتیں گندی باتیں، مطلب شور شروع کر دینا، مطلب چیزوں کا اٹھا کر پٹکنا، کسی کو دیکھ لیا تو اس کو دیکھتے دیکھتے ایک دم سے ہنسنا، پھر ہم بڑا پریشان ہوئے، تو ہم نے ایک بزرگ کو قابو کے ان کو بلایا گھر میں، ہمارے تھوڑے نے جب سامیہ کی روحانی علاج شروع کیا تو پھر ان کو اس چیز نے بولا کہ یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور بزرگ مطلب اس نے جس کا بولا کہ مطلب وہ بزرگ بھی گھبرا گئے تھے، جن کو ہم نے قابو کیا تھا، اس کے لیے بلایا تھا، اب غیب سے حملے ہونے لگے، مطلب آہستہ آہستہ حالات مزید خراب ہونے لگے، مطلب پہلے تو سامیہ کری تھی، مگر سامیہ کو چھوڑ کے مطلب سامیہ کو ہم نے قابو کیا تو غیب سے، مطلب کہیں ایسا لگ رہا تھا تو اور بھی مخلوق ہیں جو تنگ کر رہے ہیں، مار رہے، اور دن بہ دن سامیہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، مطلب اس کی آنکھیں اندر دھستی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن جب اس نے بہت زیادہ ہنگامہ شروع کر دیا تو مجبوراً ایک دن اسے بندے اس کو جو نا ہم نے مطلب کس طرح بتاؤں، ہم نے باندھا، اچھا باندھنا بھی ہم نے رسی سے نہیں، چین سے، کیونکہ آپ نے 2 دفعہ رسی سے باندھا تو اس نے رسی توڑ دی اس کے اندر، تو ہم نے اس کو چین سے باندھا،
اور ہم ایک مولانا کے پاس لے گئے اور مولانا کے سامنے جب اس چیز کی حاضری ہوئی تو اس چیز نے کہا کہ جیسے ہی یہ بھکتا پیلس میں آئی تھی میری نظر اس پہ پڑ گئی تھی اور یہ بہت خوبصورت بھی تھی، تو میں اس کو اپنا بنانا چاہتا ہوں، مطلب کیونکہ سامیہ واقعی میں خوبصورت ہے، اور سامیہ کی غلطی یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنے بال جو ہے نا کھلے رکھتی تھی، اس کے بال بھی کافی لمبے تھے ماشاء اللہ سے، تو کھلے لگتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیوں پہ جو چیزیں حاوی ہوتی ہیں. اور میں ایک ہندو ہوں اور میرا جو نام ہے نا اس کا نام کمار تھا، ساگر تھا، ایسے ہی کچھ تھا، اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. میرے مولانا پہ بڑی مشکل سے اس عذاب سے جان چھڑوائی انہوں نے. اور اب ہم لوگ اتنا ڈر چکے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ جانے کے سے گریز ہی کرتا، مطلب بہت مشکل سے سامیہ کی جو ہے نا جان چھوٹی تھی، مگر اس کے بعد بھی سامیہ جو ہے نا 2 ہفتے تک یونیورسٹی نہیں آئی تھی، مطلب وہ اس کے بعد بھی بیمار رہی تھی، اس کے بعد وہ بہتر ہوئی. تو جب ہی کہا جاتا ہے لڑکیوں کو کہ اپنے بال باندھو، مغرب کے ٹائم نہ کھولو، بس میں کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے میں آپ کو اسٹوری سناؤں تو منظر گھوم رہا ہے، تو بس میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں خدا سب کو محفوظ رکھے. بہت برا تھا وہ جو بھی تھا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسا کوئی واقعہ ہماری اسکرین پہ آ کے سنائیں تو اس کے لیے ہمارا نمبر ہمارے کمنٹ باکس میں پنڈ ہے، آپ اس نمبر پہ اپنے آڈیو میسج یا آڈیو کال کر سکتے ہیں. شکریہ.